مار رہے ہو؟ تاغوت سے کیا مراد ہے تفسیر میں آئیں گے پھر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل والا سوال ہے. 2 باتیں ایک یہ کہ ایک صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ حنفی اپنی پوری نماز سلام تک صحیح حدیث سے ثابت کر کے بتا دے, میں مان جاؤں گا, یہ پھر بھی نہیں مانے گا, یہ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. احناف کی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک پوری نماز حدیث سے ثابت ہے, سمجھتے ہو, پوری نماز حدیث سے ثابت ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی پوری نماز حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ, یہ نہیں کر سکتے. تو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا اس کو لاؤ میرے پاس, میں اس سے چند سوال پوچھوں گا, تم ثابت کرو. دوسری بات یہ کہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ویسی ہی تھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں. حنفی جھوٹ بولتے ہیں کہ ترک رفع الیدین ہے, صحابہ کرام میں اکثریت ترک رفع الیدین کرتی تھی. یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو ڈی موٹیویٹ کیا کرو, ان کا کوئی کام نہیں ہے, ان کا رفع الیدین ٹانگیں چوڑی. میں مانتا ہوں سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے جیسے جس نے آپ پر یہ اعتراض کیا, لیکن بہت سے اس طرح کے ہوتے ہیں, ان کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے. وہ ووٹ بھی اس بات پہ دیتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ رفع الیدین. تو یہ کم ظرف لوگ ہیں, سمجھتے ہو, یہ اختلافی مسئلہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ابراہیم نخعی جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے. عبداللہ بن مسعود ترک رفع الیدین کے, صحیح حدیث ہے ترمذی کی. تو اور عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد تھے وہ سارے ترک رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے. تو یہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا نبی نے آخری نماز کیسے پڑھی ہے؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس کو اتنا ہی رہنے دو. تو یہ کسی کام کے لوگ نہیں, ان سے امت میں کوئی خیر کی امیدیں نہ رکھیں میرے دوست. اور جو یہ بات کیا کریں رفع الیدین, اس سے بولو 3 طلاق کا مسئلہ زیادہ اہم ہے یہ رفع الیدین کا. میں ہر اہل حدیث کو چیلنج نہیں کر رہا, اہل حدیث میں معتدل بھی ہیں, لیکن جو اس طرح کے جس کو خارش ہو نا, جو پرچیاں لکھ رہا ہو, اس کو بولو رفع الیدین نہ کرنا زیادہ برا ہے, یہ 3 طلاق دے کر حرام بیوی کو رکھ لینا زیادہ برا ہے. تو فوراً کہے گا 3 طلاقوں سے حرام نہیں ہوتی. پھر میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں, اس کو بولو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جاؤ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ کو بتا دوں وہ زہر کا پیالہ پی کے 100 دفعہ مر جائے گا, اس مسئلے پر کبھی بحث نہیں کرے گا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے بلنڈر کیا ہے نا کہ طلاقوں کے بعد بیویوں کے جو ہم حلال کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں, تو اس میں ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. تبھی وہ اس موضوع پر زہر, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو فالو کرتے ہیں وہ اس پہ آپ سے مناظرہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے یا نہیں تھے, اس میں الجھائیں گے, آپ کو کوشش کریں گے الجھانے کی. لیکن آپ اس سے اگر یہ بحث کرو کہ شرافت نبوت سے پہلے کا مقام ہے, پہلے کسی آدمی کا شریف ہونا ثابت ہوتا ہے, پھر آگے نبوت پہ بات ہوتی ہے. تو آپ قادیانیوں سے یہ بحث کرو کہ ہم اس بحث کو چھوڑو نبی آخری نبی تھے یا نہیں تھے, گل ویلے دی تے پھل موسم دا, اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں تھا. ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے, نبی ہونا تو دور کی بات. ظاہر ہے جو اتنا بڑا کذاب اور دجال ہو وہ شریف ہو سکتا ہے جس نے اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا. ہم یہ ثابت کریں گے اس کی کتابوں سے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے, بڑے مناظر تھے, وہ کہتے قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو. تو اسی طرح جو اس طرح کے اہل حدیث ہیں نا جو رفع الیدین اور یہ مسئلوں میں نا بہت زیادہ غلو کرتے ہیں, آپ ان سے بولو رفع الیدین سے زیادہ اہم کیا ہے؟ 3 طلاق. تو آؤ مفتی طارق مسعود کہہ رہے 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرو. تو تم 3 طلاق میں اگر صحیح ثابت ہو گئے نا تو میں حنفی فقہ ویسے ہی پورا چھوڑ دوں گا. میں بولوں گا جب انہوں نے حنفیوں نے 3 طلاق کے مسئلے میں اتنی بڑی غلطی کی ہے تو رفع الیدین میں تو اس سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے, تو میں فقہ حنفی ہی چھوڑ دوں گا. میں ٹھیک ہے نا, میں رفع الیدین بھی کروں گا, میں زور سے آمین بھی, میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. تو آپ کو بتا دوں, پھر میں بتا دوں, میں اس طرح کی بحث میں ہر اہل حدیث کو نہیں ملامت کرنا چاہتا, لیکن جو اہل حدیث اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جا کے حنفیوں کو چھیڑتے ہیں, تم رفع الیدین نہیں کرتے, تم یہ نہیں کرتے, تو ہر چیز کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا. جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا ان کو انہی اسٹائل میں جواب دیا جاتا ہے. دلائل سے جواب تو رفع الیدین کے کئی دفعہ ہو چکے ہیں, ہمارے بیانات میں بھی آ چکے ہیں, کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور ہم مانتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے, دلائل دونوں طرف ہیں, اور ہمیں کانفیڈنٹلی احناف کے دلائل زیادہ مضبوط لگتے ہیں اس میں. تو لیکن آپ کو نہیں لگتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے. 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے, آپ نے بنایا ہوا ہے, اجماعی مسئلہ ہے وہ. تو آپ آؤ اس پہ بحث کرو. 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں کہ 3 قرآن و سنت کی روشنی میں, تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا, وہ اس مسئلے پر بحث نہیں کرے گا. وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال, میرے ہو سکتا ہے اس کلپ پہ بھی ریئیکشن آ جائے, کلپ بنا کے ڈال دے گا, سامنے نہیں بات کریں گے کبھی. کلپوں میں بڑے گھیر پھیر ہوتی ہے,
جب سامنے بات ہوتی ہے نا شرائط کے ساتھ, وہ الگ اسٹائل میں ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اس میں آدمی اسی وقت پکڑ لیتا ہے کہ آپ گڑبڑ کیا کر رہے ہو, ترجمے میں کہاں غلطی کر رہے ہو, کہاں آپ کسی صحابی کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو. ظاہر ہے کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو ایک نہیں کہا, تو کیسے یہ مذہب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ 3 طلاق کو ایک کہنے والا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کا علم صحابہ سے آگے نکل گیا کیا؟ جس صحابی سے بھی ہمیں ملتا ہے اکٹھی 3 طلاقوں کا 3 ہی ملتا ہے ہمیں, تو آپ کیا صحابہ سے بھی آگے نکل گئے ہو؟ لوگ کہتے نہیں بعض صحابہ سے بھی منقول ہے, ابن حجر نے لکھا ہے, فلان نے. کہاں منقول ہے؟ دکھا دو نا. صحیح ہے نا. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے وہ تراویح کے مسئلے میں کہ اہل حدیث عالم کا کلپ آیا, میرے خلاف کلپ بنائے انہوں نے کہ امام مالک کہتے ہیں پتہ نہیں لوگوں نے اتنے رکوع کہاں سے نکال لیے کہ نبی سے تو 8 ثابت ہیں. میں نے اتنا تلاش کیا, کوئی امام مالک کی طرف کوئی تو کہیں کتابوں میں مل جائے, ککھ بھی نہیں ہے. کسی نے کئی سو سال کے بعد امام مالک کے کھاتے میں ایک قول ڈال دیا, علامہ شوکانی نے اس کو نقل کر دیا, اور اہل حدیث لوگوں نے اس کو مارکیٹ میں وائرل کر دیا. امام مالک سے 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی منقول نہیں ہے تراویح میں. 36 تو منقول ہیں, 8 واٹ کہیں منقول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو ان کا اپنا قول ہے. تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی کہہ دو. جب آدمی حقائق کی دنیا میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر امام مالک نے 8 رکعتوں کا قول کیا ہوتا تو مالکی 8 رکعت کو لیتے نا, وہ کیوں 36 اور 20 رکعتوں کو لے رہے ہیں؟ میرے دوست ویڈیو فلم دیکھتا ہے, میں نے اس کو منع کیا تو کہتا ہے ویڈیو دیکھنا منع نہیں ہے. بھائی ویڈیو میں لڑکیوں کو دیکھنا منع ہے, سمجھتے ہو؟ کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ ہو وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھ سکتے ہو. کوئی مفید ویڈیو ہو ڈاکومنٹری وہ ٹھیک ہے. اور اگر کسی ڈاکومنٹری میں کوئی عورت آ گئی ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہے اس کی, جیسے آپ بازار میں کوئی چیز دیکھنے کے لیے نکلے تو عورت بھی سامنے سے گزر گئی, تو مقصد عورت نہیں ہے, اس کی بھی گنجائش ہے. کیونکہ کوئی بھی جتنی بھی مفید ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں اس میں اس بات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی عورت گورا تھوڑی یہ سوچ کے بنائے گا کہ سارے مسلم ہی دیکھیں اس کو. تو اس میں اگر عورت کوئی بیہودہ لباس میں نہیں ہے, اور کیونکہ جب اس طرح کی ڈاکومنٹریز میں عورتیں آتی ہیں اکثر بوڑھی اور میچور عورتیں آتی ہیں, تو آپ ان کو نہ دیکھیں, احتیاط کریں آپ. لیکن اس کی وجہ سے پوری ڈاکومنٹری کو نہیں حرام کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے تو آپ نالج میں پیچھے رہ جاؤ گے. اور کتاب پڑھنے سے اتنی انسان کو کوئی چیز ازبر نہیں ہوتی ہے جتنی اس معلومات سے متعلق ڈاکومنٹری دیکھنے سے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے آپ کے. تو وہ جو مفید ڈاکومنٹریز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ڈیموکریسی جمہوریت کے اسلام میں جائز ہے. یہ والی جمہوریت جو ہمارے یہاں گندی پلیت منحوس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے جائز نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ ناجائز نہیں ہے تو ہم کریں کیا ہم اس کا بائیکاٹ کریں؟ تو بائیکاٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, نظام تبدیل نہیں ہو جائے گا. تو بائیکاٹ پھر اصول یہی ہے کہ آپ برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو کم کریں. تو جو آپ کو بہتر لگے اس کو ووٹ دیں, تاکہ جتنی خیر آپ لا سکتے ہیں وہ خیر آئے. بائیکاٹ کرنے سے تو کیا ہوگا, پورا نظام بالکل ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اعتراض کرتے ہیں مذہبی اور مولوی قتل و غارت جواری ڈکیتی کو اتنا برا نہیں کہتے جتنے بے پردگی اور بے حیائی کو بلا کہتے ہیں. بے حیائی اور بے پردگی کا نقصان جوئے اور جواریوں سے زیادہ, ڈکیت کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں کہتے؟ بے حیا عورت سے زیادہ ڈکیت برا ہے, بندوں کی جان ہی چھین لیتا ہے وہ. اور لیکن بے حیا عورتیں بھی کوئی کم تھوڑی ہیں. کس قدر سوسائٹی میں گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں. آدمی جب باہر اتنی اونچی اتنی اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتا ہے تو بیوی سے محبت 2 ٹکے کی نہیں رہتی اس کو, پھر شادیاں بھی نہیں کرتے اس چکر میں. تو سارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں فرض نماز کے اجتماعی دعا ثابت ہے, اس کا مطالعہ بہت کمزور ہے, وہ مطالعہ کرے اس کا. ایسا نہیں ہے. فرض نماز کے بعد ہمارے معلومات کے مطابق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو, بلکہ انفرادی بھی نہیں ملتا کہ فرض نماز کے بعد آپ نے کوئی صحیح بے غبار حدیث. ہاں کچھ حدیثیں ہیں جن کی سند پہ کلام ہے, لیکن وہ بھی انفرادی دعا کے متعلق ہے. چلو اس کو اگر کوئی صحیح مان بھی لے تو ونس اپون اے ٹائم آپ نے ایسا کیا, معمول پر تو کوئی حدیث پھر بھی نہیں ملتی. باقی ایک صاحب مجھے آئے کہنے لگے میں نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, اس کو پڑھیں. میں نے کہا میرے بھائی شرعی مسائل کے ثبوت کے لیے نا اتنی موٹی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایک حدیث دکھا دو. موٹی کتاب بعض دفعہ اس کی علامت ہوتی ہے کھینچا تانی کی ہے, اس میں بہت گھمایا پھرا ہے. مولانا منظور مینگل صاحب کا بڑا اچھا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے, تو بڑے محقق آدمی ہیں. تو بخاری پر تو ان کا بہت ہی گہرا, انہوں نے تو یاد کی بھی ہے زبانی بخاری. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بھی حق بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ بہت کچھ لوگوں نے اس میں, انہوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن کچھ ملتا نہیں ہے اس میں.
بعض لوگ تحریر کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے متاثر نہیں ہوتے, وہ متاثر ہوتے ہیں دلیل سے. بھائی اے ٹو زیڈ پوری کتاب پڑھ کے دیکھ لی. میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے 3 طلاقوں پر اہل حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا نا, اس نیت سے کیا تھا کہ واقعی میں کچھ ہے یا نہیں ہے, نیوٹرل ہو کے کیا تھا. سمجھ رہے ہو؟ ایک میں نے ان کی کتاب پڑھی, پتہ نہیں شاید 580 صفحوں کی کتاب تھی وہ, 380 یا تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق بالثلاث, یہ کتاب کا نام ہے اہل حدیث حضرات کی. اردو میں اتنی موٹی اتنی بڑی, اس سے زیادہ جامع اور بڑی کتاب میں نے طلاق کے ثلاث کے مسئلے پر نہیں دیکھی. حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا, ابن قیم نے بھی اتنا کچھ نہیں لکھا. تو ہندوستان کے ایک عالم تھے جنہوں نے 3 طلاق پر اردو میں کتاب لکھی ہے. میں نے وہ کتاب, اتنی موٹی کتاب خریدی اور جس کا صفحہ بھی بہت بڑا اور رائٹنگ بھی چھوٹی چھوٹی, یعنی بہت زیادہ طویل کتاب تھی. میں نے اس نیت سے پڑھی کہ شاید یہ واقعی کوئی مسئلہ اختلافی ہو اور اس میں کچھ دلیل ہو. اے ٹو زیڈ پڑھی ہے, اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ککھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سوائے لفاظی کے اور بات کو دائیں بائیں گھمانے کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ حضرت عمر کو آخر وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے 3 طلاق کو 3 کر کے, یہ بھی میں نے حدیث دیکھی جو ابن قیم نے لکھی ہے. حدیث کے جب عربی الفاظ دیکھے تو اس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں, عربی الفاظ کا ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. اور پھر وہ سند دیکھی تو وہ سند بھی انتہائی کمزور, اور اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ اشکالات بھی بہت زیادہ. دیکھو نبی کے پاس نا ایک خاتون آئی تھی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے, عرب میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا, تو بہت رو رہی تھی. نبی نے فرمایا کہ میں کوئی رخصت نہیں پاتا. وہ بار بار اللہ سے دعا مانگتی تھی, پھر زہار کی آیتیں آسمان سے نازل ہوئیں کہ یہ کفارہ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام بیوی کو حلال کرنے کا حق اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا. کتنا روئی ہے وہ عورت, آپ کو ذرا بھی, آپ نے بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے. پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس کا کلام سن لیا ہے, چونکہ انہوں نے طلاق نہیں دی ہے, زہار کیا ہے, تو حرام نہیں ہوئی ہے, کفارہ دے دے. تو پتہ چلا کہ حلال بیوی کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. میں لیدی سے پوچھتا ہوں, تم جو کہتے ہو حضرت عمر نے سیاستاً 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے, اس کا مطلب حضرت عمر نے معاذ اللہ اتنی بڑی تحریف کی ہے کہ جو بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی اس کو حضرت عمر نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ حرام کر دیا, اور سارے صحابہ اس جرم پہ خاموش رہے. تو یار اس سے تو حضرت عمر کی پرسنالٹی اور صحابہ کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اہل حدیث کہتے ہیں سیاستاً ایسے کیے تاکہ طلاق کی روک تھام ہو. ابے سیاست میں میرے بھائی سزا دی جا سکتی ہے, سیاست میں حلال بیوی کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ نہیں ہوتا سیاست میں. یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا, اس کا رونا دھونا دیکھ کے اس عورت کا. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں تو ہوا ہے. جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ عمر کریں گے, اور اگر عمر کریں گے تو پبلک چھوڑے گی. حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو کیا نا, ایک سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا, جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے نبی کی خصوصیت تھی یہ. تو حضرت عمر نے پابندی لگا دی. صحابہ نے اس پابندی کو نہیں مانا. امیر المومنین کے آرڈر کے باوجود عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ حج تمتع کرتے ہیں. حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ انہوں نے فرمایا تھا امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ, میں عمر کی مانوں یا نبی کی مانوں. صحابہ تو ایسے تھے میرے بھائی, انہوں نے فوراً کیا کیا, ہم پیغمبر کی مانیں گے, عمر کی نہیں مانیں گے. اس بارے میں کسی صحابی نے نہیں مانا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہو عمرہ بھی کرو اور حج بھی کرو. حضرت عمر کہتے ہیں ذاتی رائے تھی, اور اس میں بھی حضرت عمر کا مقصد اللہ رسول کی مخالفت نہیں تھی. ان کی نظر میں ایک تعویل تھی جو حضرت عثمان کی نظر میں تعویل تھی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر میں حج عمرہ اس لیے کیا کہ خوف کا دور تھا, دوبارہ عمرے کے لیے آنا مشکل تھا. تو وہ خاصیت تھی. اجتہادی معاملہ ہے, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں, لیکن 3 طلاق کو 1 کہنا, یہ 1 کو 3 کہنا, یہ اجتہادی کام بولو نہیں ہے. جبکہ حضرت عمر کو پتا بھی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاق کے بعد بیوی حلال سمجھی جاتی تھی, اور عمر کہیں آج سے میں حرام کر رہا ہوں تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں. کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس چیز کی, صحیح ہے نا, کوئی لاجک اس کی بنتی نہیں ہے کہ آپ اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہو. کسی اور کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا, اس کے لیے حلال تھی اس پر حرام کر دیا.
اور پھر سارے صحابہ جو ذرا ذرا سی باتوں پہ بول پڑتے تھے سارے خاموش اور سب اسی کے مطابق فتویٰ. اور اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں جو 3 طلاق کو 1 کہنے والی حدیث, وہ خود بھی 3 کو 3 کہہ رہے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. لیکن اہل حدیث جو اس طرح کے فتنہ پرست ہوتے ہیں نا, زہر کا پیالہ پی لیں گے اس مسئلے پہ کبھی بھی بات. پھر سعودیہ کے فلانے مفتی نے کہا, پھر یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, آپ کے دیوبندی مفتی نے بھی ہماری تائید کی ہے. ابے ہمارے سارے دیوبندی بھی آپ کی تائید کریں, قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول حجت نہیں ہے. مجھے لا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی, جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی تھے, انہوں نے بھی کہا اہل حدیث کی رائے اس بارے میں جو ہے وہ اتنی غلط نہیں ہے. بھائی کہا ہے, کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کے مقلد تھوڑی ہیں, کہہ دیا غلطی ہوئی ان سے. تو پھر یہ پھنستے ہیں نا, تو کہتے ہیں فلاں نے بھی لکھا ہے, فلاں نے. اب بھائی لکھے وکھے کو مت دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں. آپ چاروں اماموں کو تو نہیں مانتے نا, تو ان کو تو آپ بھی مانتے ہو. ان سب سے ہٹا کر فلانے دیوبندی نے, کچھ بریلوی لوگ بھی کہنے لگے ہیں, تو فلانے بریلوی نے. بھائی یہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو نا, چاہے میرے اکابر ہی کیوں نہ ہو. نہ یہ ابو حنیفہ کے خاک کے برابر ہیں, نہ عبداللہ بن مسعود کی خاک کے برابر ہیں, نہ عمر بن خطاب کی خاک کے برابر ہیں, نہ نبی کی خاک کے برابر ہیں. ان سے دکھاؤ ہمیں, سمجھتے ہو. تو اگر ہمارے اکابر نے, میرے اکابر تو مانتے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, میں تو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا بھائی, ہمیں کچھ بھی اس میں. تو ہمارے اکابر سے ہمیں عقیدت ہے, ان کے علم تقوی کی وجہ سے, اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں, ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا نظریہ اپنے پیر مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں نہیں ہے, تو آگے والے کے بارے میں کہاں سے ہوگا, ٹھیک ہے نا, ان کے بارے میں نہیں ہے تو واقعی کہاں سے. تو یہ جو اجتماعی دعا کے بارے میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں نا بھائی, کتابیں نہیں, کوئی فقہ کا مضبوط جزیہ دکھا دو, کیونکہ فقہ میں جو جس قول پہ فتویٰ ہوتا ہے نا وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, اس پہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو ہمارے جو فقہ حنفی کی کتاب میں دکھا دو, وہاں بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے, فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے نکالا گیا ہے نا, تو حدیث میں بھی نہیں ہے, وہاں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ اجمالی حدیثیں ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی بڑی فضیلت ہے, تو وہ اجمالی حدیثیں تو وظائف کے بارے میں ہے. نماز کے بعد دعا کی فضیلت تو ہے, کیسے ہے, نبی نے کیسے عمل کیا ہے. دیکھو اذان کے بعد بھی دعا کی فضیلت ہے نا, اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے سب اجتماعی دعا شروع کر دیں. تو نبی نے فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے, لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کیسے بیان کی ہے. اور فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں جا کے, تو وہ کتابیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگنے دو, فتنہ نہ پھیلاؤ. لیکن ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں آپ تھوپیں ہمارے سر پہ اور آپ کہیں کہ تم اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہو, تم دیوبندیت سے نکل گئے ہو, تم فلانے سے نکل گئے ہو. یہ اسٹائل آپ کا غلط ہو جائے گا. تو اتنی موٹی کتاب کے بجائے کوئی ایک حدیث دکھا دو. ظاہر ہے پوری زندگی نبی نے جو عمل کیا ہو تو کوئی تو حدیث ہوگی نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ فقہ حنفی کو اکثر فالو کرتے ہیں, یہاں پہ فقہ حنفی میں کوئی مفتہ بھی قول جو مضبوط قول ہو کسی فتوے کی کتاب سے, وہ دکھا دو, وہ بھی نہیں ہے. باقی پھر اردو کتابوں سے دکھاؤ گے تو وہ تو پھر اردو کتابیں تو پھر میں بھی لکھ سکتا ہوں, کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ہم رجال ونحن رجال, سمجھتے ہو. ایک گاڑی مندی نام کہتے ہیں, جو شدی کہتے ہیں سعودی حکومت جو کام کر رہی ہے وہ سعودی حکومت سے پوچھا کرو, مجھ سے نہ پوچھا کرو. سعودی حکومت کچھ غلط کر رہی ہوتی ہے, لوگ مجھ سے پوچھیں وہ کیوں غلط کر رہی ہے. بھائی میں غلط نہیں کر رہا, ان سے پوچھو جا کے. میں بلا وجہ ایک بیان کروں گا, ہمیشہ کے لیے حج عمرے پہ بھی مجھ پہ پابندی لگ جائے گی اور حکومت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو پھر آپ کہیں گے مفتی صاحب حق تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے, تو کر دو. آپ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ بادشاہ کے خلاف, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو, فیس بک پہ خوب پھیلاؤ. اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لیے سعودی حکومت کر دے گی ایگزٹ, پھر خود ہی جا کے ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہوگے. تو وہ حق بیان کرو جس کا کوئی فائدہ ہو. تو نام لیے بغیر ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. جب نام لینے کا جہاں مسئلہ آئے گا اس میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. میں بیان کروں کہ بے حیائی غلط ہے, ٹھیک ہے. میں کہوں سعودی عرب میں جو فلاں کنسرٹ ہونے جا رہا ہے وہ محمد بن سلمان کروا رہا ہے, اس کی ایسی کی تیسی, ان کی یوں, تو فلانا, تو کنسرٹ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کنسرٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم جو تھوڑا سا اچھا کام کر سکتے تھے, اللہ اللہ کر لیتے تھے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے, اس سے بھی کیا ہو جائیں گے بھائی, محروم ہو جائیں گے. اچھا میرے بھائی, ساری دنیا کو پتہ ہے بے حیائی بری چیز ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے.
اس امام حرم میں ایک نے ذرا سا بول دیا تھا بیچاروں کو، اس سے ہی معزول کر دیا انہوں نے، حرم کی امامت سے ہی۔ مجھ سے بہت ساری سوال ہے کہ میاں کہ کیا یہاں کی بینک میں کچھ رقم ہے انٹرسٹ ملتا ہے، کیا کیا جائے؟ انٹرسٹ کو بلا نیت ثواب غریبوں کو صدقہ کر دیں، ثواب کی نیت۔ فلسطین کی ہے، گوروں کو یہ پیسے دینے کا دل نہیں کرتا، اس صورت میں کیا رہنا؟ پھر گوروں کو تھوڑی دینے کا کہہ رہا ہوں میں، غریبوں کو صدقہ کر دو۔ غریبوں میں مسلمان زیادہ ہیں، گوروں میں تو غریب ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا وہاں پہ۔ میں ہانگ کانگ میں اور آسٹریلیا میں نے فقیر دیکھے، وہاں بھیک مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے جب آپ کو اتنے $1000 دے رہے ہیں، غریبوں کو بھی وہاں ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ تو آرڈر پہ غریب ہو جاتے ہیں وہاں جا کے، پاکستانی بہت سے ایسے ہیں جو غریب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ غریبوں کو زیادہ پیسہ ملتا ہے، ٹیکس بھی نہیں ہوتا اس پہ۔ تو میں نے وہاں بھی دیکھے بھکاری، اچھا بھیک مانگنے پر پابندی ہے، تو وہ بھکاری پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ باجا لے کے بیٹھ جائیں گے، ٹنگ 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 چلا رہے ہوں گے، لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ کیا ہے، بھکاری ہے، اور ہاتھ نہیں پھیلاتے، برتن رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں مانگ رہے۔ جو خود وہ نہیں جو چوری کے خلاف مولوی صاحب بیان کرتے تھے کہ مرغی چوری کرنا حرام ہے، تو بیگم نے مرغی چوری کی، انہوں نے کہا شوربہ سے کھا لیں گے، بوٹی رہنے دو۔ پھر جب وہ یوں کیا نا تو اس نے کہا جو بوٹی خود سے آ رہی ہے وہ آنے دو۔ تو وہاں کے بھکاری جب اللیگل ہے بھیک مانگنا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک برتن رکھ دیا سامنے اور باجا رکھ دیا، ٹنگ 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 بجاتے رہے، تو کچھ لوگ کھڑے ہو کے سکے پھینکتے چلے جاتے ہیں، کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، وہ کہہ رہے ہم تھوڑی مانگ رہے ہیں، اب کوئی میری پینٹ میں خود ہی پیسے ڈال رہا ہے تو میں کیا کروں بھائی۔ تو میں نے وہاں پوچھا کہ یار یہاں بے روزگار کو بھی $3000 اس وقت ملتے تھے، اب کا پتہ نہیں، اتنا پیسہ مل رہا ہے تو یہ کمبخت بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ نشئی لوگ ہیں زیادہ تر، یہ وہ 3000 3 دنوں میں اڑا دیتے۔ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم روزانہ تھوڑی تمہیں $3000 دیں گے، تو یہ اڑا دیتے ہیں۔ اب کیا کریں بھائی، باقی پان گٹکے کا خرچہ کہاں سے نکلے؟ تو پھر یوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو یہ کلپ وائرل ہو اور کراچی میں سب لوگ کل ٹنگ ٹڑنگ ٹنگ بیٹھ کے نا، لیکن یاد رکھنا یہاں غربت اتنی ہے کہ تمہارا باجا چوری ہو جائے گا، کل کوئی ڈاکو باجا لے کے وہ بیٹھا ہوا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا یہ سارے کام۔ مسٹر بین کا کلپ یاد آ گیا، وہ ایک بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو مسٹر بین کے پاس پیسے نہیں ہوتے بھکاری کو دینے کے لیے، بڑا نوٹ ہوتا ہے، سکے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ ایک باجا لے کے خود بھی بیٹھ جاتا ہے، سکے جمع ہو جاتے ہیں، اس کو دیتا ہے کھلا لے کے۔ کتنا دماغ استعمال کیا نا، ہمارے پرینکر اس طرح کا کھوپڑا استعمال نہیں کرتے۔ تو وہاں جو بے روزگاری، یہ سوال کے جواب کس پہ تھا یار؟ بہت زیادہ لمبا بیان ہو گیا بھائی جان، ہو گیا نا؟ تو یہ جو میں نے بھکاری کا قصہ سنا ہے کس بات پہ سنا ہے؟ نہیں بے روزگاری تو تھی، ہاں تو فلسطین پہ، تو غریب لوگوں کو جو سود کا پیسہ کسی بھی غریب کو بلا نیت ثواب صدقہ کر دیں۔ تو گوروں میں غریب نہیں ہوتے جو نظر آ رہے ہیں، تو وہ پھر نشے وشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو صدقہ کریں، وہاں بہت سے مسلمان آپ کو غریب ملیں گے، اور اگر وہاں نہیں ہے تو پاکستان میں بھیجو نا، کس نے منع کیا یہاں بھیج، یہاں کسی کو بھیج دو کہ بھائی یہ پیسے آپ کسی غریب کو کھلا دیں، لیکن انٹرسٹ کا پیسہ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ملکی توفیق عطا فرمائے۔